قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما على إمام زماننا هذا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دعا ہے کہ کریم پروردگار ہمارے مولا و قائم زمان اجر اللہ تعالی فرجہ و شریف ظہور میں تعجیل فرمائے. آقا کے قلب مبارک و ہمسلابی و خوشنود فرمائے. ہمیں ایمان صادق عطا فرمائے، قلب خاشع عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں خاندان زہرا علیہ السلام کی محبت اور مودت سے ہم متمسک رہیں. ہم سب کے آبا و اجداد عزیز و اقارب اور بالخصوص ان ایام میں شہدائے انقلاب اسلامی ایران، نزدہ، لبنان، یمن اور دیگر مقامات پر جو زخمی ہیں، شہداء ہیں اور بانی ہیں مجلس کے مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین اور سالار شہیدان راہ حق حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. جتنے مریض ہیں، مریض بیمار ہیں، اور محترم قمر زری صاحب، ریاض صاحب اور دیگر جو مورد نظر مریض ہیں، پاک اللہ بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ غم اور ایام اعزاء مسلسل جاری و ساری ہیں۔ یہ الحمدللہ مسجد امام باقر علیہ السلام کے جتنے خدمت گزاران ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت کی ہے کہ سال بھر ان اپنے حامیان برحق کے غم میں غم مناتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ مدارس محافل کا انعقاد کیا جائے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مذہب تشیع کا ایک خصوصی کلچر ہے۔ یہ تہذیب آل محمد علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ تہذیب دی، تعلیم دی، اور اس عزاداری کے طفیل ہم اپنے دین کو بھی سمجھتے ہیں، دین کی ترویج بھی کرتے ہیں، حامیان برحق کی سیرت، کردار، گفتار کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ دراصل یہ عزاداری مظلوم کربلا ایک چلتی پھرتی درسگاہ ہے، جو سال بھر ہم اپنے بچوں کو انہی مجالس اور محافل کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی تربیت و تزکیہ نفس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ ماہ محرم کے بعد ماہ سفر مظفر کی مدارس جاری و ساری ہیں، اور یہ ایام شب و روز شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں جو ہے کائنات میں باوقار زندگی گزارنے اور سربلند زندہ رہنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ان ہادیان برحق جیسے معصوم رہنما عطا فرمائے، سید الانبیاء جیسا نبی عطا فرمایا، اور علی حیدر کرار علیہ السلام جیسا امام عطا فرمایا۔ اپنا پسندیدہ ترین دین عطا بھی کیا، اور اس دین کی محبت بھی ہم سب کے دل میں ڈالی، معرفت بھی عطا کی۔ بڑا واضح اعلان کیا سورہ آل عمران کی یہ جو آیت 19 ہے، 19 نمبر آیت، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، کہ خالق کریم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ عز و جل کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، منتخب، مرتضیٰ، مصطفیٰ اور چنا ہوا دین ہے، تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ جو بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا یہی اعلان تھا، چاہے آدم علیہ السلام آئے تو ان کا بھی یہی اعلان تھا کہ میں دین اسلام کا نمائندہ ہوں۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے
فرمایا میں اسی دین اسلام کا نمائندہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میں بھی اسی دین اسلام کا نمائندہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، خاتم الانبیاء آئے، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرا دین اسلام کے علاوہ ہے۔ ہر نبی آیا تو اس کا یہی اسلام، یہی نعرہ تھا کہ میں اگر نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، اس کرۂ ارض پر، کائنات میں، اس زمین پر حجت الہی بن کے آیا ہوں تو دین اسلام کی ترویج کے لیے آیا ہوں، اس خالق کریم کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ البتہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک اصطلاح ہے شریعت، جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ اگرچہ دین اور مذہب میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن بنیادی فرق صرف اتنا ہے کہ دین کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، کام کے کرنے سے نہیں ہوتا، دین کا تعلق ہوتا ہے عقیدے سے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ یا آسان کر دوں، جو ماں باپ بچوں کو گودی میں بٹھا کر تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، اصول دین 5 ہیں اور فروع دین 10 ہیں، تو یہ جو ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے بچوں کو اصول دین سکھائے ہیں، اسی اصول دین کو دین کہا جاتا ہے، فروع دین کو شریعت کہا جاتا ہے۔ توحید کا تعلق ایمان سے ہے، عقیدے سے ہے، عدل کا تعلق عقیدے سے ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اصول دین کے نام سے، یہ دین ہے، اور دین کے اعلان کے حوالے سے کیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جبر وہ نہیں ہوتا۔ پیغام پہنچایا، ہر نبی نے پیغام پہنچایا، لیکن اس کو منوایا بھی زبردستی کر کے، سختی کے ساتھ، حملہ کر کے، لڑائی کر کے، جنگ و جدال کر کے فرمایا نہیں۔ پیغام پہنچایا، توحید کو پہنچائی، عدل کو پہنچایا، نبوت، رسالت، عقیدہ قیامت کو پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد ہر نبی کا یہ اعلان رہا کہ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم حق کو پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ لہذا دین کا تعلق ہے ماننے سے، دل سے، عقیدے سے، یقین رکھنا، ایمان لے آنا، اور مذہب اور شریعت کا تعلق ہوتا ہے عمل سے، کرنے سے۔ یہ جو ہم فروع دین پڑھتے آئے ہیں اور آج تک ہمیں یاد ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ جتنے فروع دین کے نام سے جو ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں، یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے اور کرنے سے ہے، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ دین کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور اسی دین کے وسیع دائرے کے اندر جو ایک دائرہ ہوتا ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے، وہ مذہب کہا جاتا ہے۔ شریعت تبدیل ہوتی رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے تو پہلی شریعت تھی، وہ پہلے صاحب شریعت نبی بن کر آئے۔ اسی دین کے بڑے دائرے کے اندر ایک مختصر دائرہ
شریعت نوح علیہ السلام، سال ہا سال گزرے، اور جب مصلحت الہی پروردگار آئی تو ایک دوسرے رسول کو اللہ نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام، جو شیخ الانبیاء بھی ہیں، بہت جلیل القدر نبی ہیں اور صاحب شریعت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، لہذا ایک اور شریعت اللہ نے عطا کر دی۔ فرمایا وہ پہلی نوح علیہ السلام کی شریعت کے احکام منسوخ ہو گئے اور اب شریعت ابراہیمی نافذ ہو گئی۔ سال ہا سال، صدیوں سال چلتی رہی۔ جب مصلحت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ختم کیا جائے، تو ایک اور صاحب شریعت جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھیجا۔ فرمایا کہ اب شریعت موسوی کا دور ہے، شریعت بدل گئی، احکام بدل گئے، شریعت بدل گئی لیکن دین وہی رہا۔ وجہ ہے دین ایک ہی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، چوتھے بڑے صاحب شریعت نبی، نئی شریعت، نئی کتاب آئی اور احکام کچھ بدل گئے، شریعت میں تبدیلی آ گئی لیکن دین وہی اسلام رہا، شریعت بدل گئی۔ جب یہ سارے انبیاء، جو میں یوں کہوں کہ یہ سارے کے سارے انبیاء خاتم الانبیاء کے اہتمام کے لیے تشریف لائے تھے، استقبال کے لیے، زمینہ فراہم کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، اور گلے سرسبد نبوت و رسالت تمام انبیاء کے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی شریعت کا نام بھی اسلام ہے، میرے دین کا نام بھی اسلام ہے۔ اب یہ شریعت محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے لیے یا فلاں جگہ کے لیے یا فلاں مقام کے لیے، نہیں، پوری کائنات کے لیے، اور تا قیام قیامت اگر کوئی شریعت ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کی شریعت کو نافذ کر دیا۔ اب قیامت تک شریعت محمد مصطفیٰ ہے، اور تمام کی تمام 5 شریعتیں آئیں، شریعتیں بدلتی رہی، احکام بدلتے رہے، لیکن دین وہی اسلام رہا۔ اسی لیے مثلا یہ روزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا، تمام انبیاء کے زمانے میں بھی روزہ تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ فقط تمہارے اوپر ہی واجب نہیں کیا گیا، یہ تمام دیگر امتوں پر بھی روزہ واجب تھا۔ ہاں اس کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے، مثلا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بندہ روزے سے ہوتا تھا، اگر اس نے ذکر خدا کے علاوہ کلام کر دی، بول چال کی، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا۔ کسی قسم کی کلام نہیں کرنی، یعنی پرسنل گفتگو اور بات نہیں کر سکتا۔ سارا دن اگر کرنا ہے، یا تورات پڑھے یا قرآن کے جو احکام تھے اس وقت تورات کی صورت میں انہیں پڑھے، ذکر خدا کرتا رہے اور دین کا ذکر کرتا رہے، لیکن گفتگو اپنی پرسنل بات چیت انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جب جناب مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش ہوئی اور آئیں تو کیا فرمایا؟ انی نذرت للرحمن صوما۔ اے مریم، جب قوم پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو کہنا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی یہ روزہ، ان کا روزہ آج ہمارے روزے کی طرح نہیں تھا، ان کا روزہ ویسے ہی تھا کہ جیسے روزے میں کسی قسم کی کلام کرنے کی پابندی نہیں تھی۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر لطف کیا، احسان کیا کہ احکام بدل گئے، اور اس میں مہربانی کر دی کہ اگر کوئی میرے حبیب کی شریعت کا پیروکار روزے سے ہو تو اگر وہ اپنی پرسنل بھی بات چیت کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہمیں تخفیف دی گئی، رعایت دی گئی، تو کیفیت بدلتی رہی، اس کے کچھ نہ کچھ حدود و قیود بدل گئے، شریعت بدلتی رہی، دین وہی دین اسلام رہا۔ لہذا یہ دین جب آقا نامدار دنیا میں تشریف لائے اور ان کے خاندان کا جب بھی یہ نور مصطفیٰ و مرتضیٰ علیہ السلام چلا، جو کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا تھا وہ نور مصطفیٰ ہی تھا، اول ما خلق اللہ نور۔ اور مسائل شیعہ میں، بحر الانوار میں، دیگر ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مطلب تک یہ دونوں نور اکٹھے نور آتے رہے، وجہ ہے یہ الگ نہیں ہوئے، نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ یہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ اب کب سے لوگوں نے اسلام کے پرچار کرنے والوں سے حسد کیا؟ کہتے ہیں کہ جب عبد جناب حضرت عبد مناف کے ہاں اللہ نے بیٹے عطا کیے، 4 جناب عمر تھے، عبد الشمس تھے، مطلب تھے، نوفل تھے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جب 2 بیٹے جو پیدا ہوئے جناب عمر اور عبد الشمس، تو ان کی پاؤں کی انگلی عبد الشمس کے ماتھے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو اس وقت کہتے ہیں کہ تلوار سے کاٹ کر یہ کسی بھی آلے سے وہ جدا کر دی گئی، تو کہنے والوں نے کہا کہ چونکہ یہ کاٹ کر جدا کی گئی ہے لہذا اب ان دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوتی رہے گی، عداوت ہوتی رہے گی۔ بہرحال جو بھی ہے تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اب آگے چلے تو یہ حکمت خداوندی تھی کہ جس صلب مطہر میں اللہ نے نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کو رکھا، وقار اسی کو عزت ملی، وقار اسی کو ملا، عظمت اسی کو ملی، اور ہمیشہ اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی چمکتا تھا، نور مرتضیٰ بھی چمکتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب یہ جو بھائی تھے دو، عبد الشمس اور جناب حضرت عمر، ان کی صفات اور کمالات میں، اقدار میں، طبیعت میں، مزاج میں بڑا فرق تھا۔ عبد الشمس خود غرض انسان تھا، اپنے ہی معاملات کو دیکھنے والا، اپنے شکم کو دیکھنے والا، کہ میرا یہ کاروبار، میرا یہ گھر، میرا معاملہ، میرا بزنس، کسی کی خیر خواہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ تاریخ میں کہ عبد الشمس جو ہے وہ صاحب اولاد ہونے کے قابل نہ تھا، خواجہ سرا تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد نہ تھی۔ اور جناب عمر نہایت ملنسار، دکھی انسانیت کے ہمدرد، ایثارگر، قربانی دینے والے، لوگوں کے کام آنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے، ہر دکھی اور مظلوم انسان کا ساتھ دینے والے، کہ جن کا نام تو عمر تھا لیکن آگے چل کر انہی کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تاریخ میں ہے کہ جناب ہاشم بہت بڑے مالدار تھے اور بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ جب یہ مکہ سے باہر تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں قحط آ چکا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہیں سے اناج خریدا، غلہ خریدا
واپس تشریف لائے، جتنا خرید سکتے تھے خریدا، آتے ہی اعلان کیا کہ تمام مکہ والے کل میرے مہمان ہیں، اور رات بھر ہزاروں اونٹ ذبح کیے اور تمام گوشت کو تیار کیا، اناج کو تیار کیا۔ تو اناج، گیہوں اور جو اور شوربہ، گوشت تیار کر کے، جو ایک نہایت مخصوص غذا، محبوب غذا، جسے عربی میں سوید کہتے ہیں یا سرید کہتے ہیں، اس غذا کو تیار کیا گیا اور تمام عرب کے، مکہ کے انسانوں کو کھلایا گیا۔ یعنی اگر کوئی انسان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت اور اناج کو بھگو کے دے، اسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ نام تو عمر تھا، لیکن اس خدمات کے نتیجے میں ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک دن، 2 دن یا ہفتہ، 10 دن، کہتے کہ 4 مہینے تک برابر یہ غذا دیتے رہے، انسانوں کو، چرند کو، پرند کو، حیوانات کو، تمام کو کھانا دیتے رہے۔ اور اسی دوران عبد شمس جو تھا، وہ چونکہ کنجوس بخیل انسان تھا، وہ چلا گیا، مکہ چھوڑ گیا، اور اس کا ایک غلام تھا امیہ، جو اس کا بیٹا نہیں تھا، غلام تھا۔ لیکن عرب میں جب بھی کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جاتا تو اسے بیٹے کا درجہ دے دیا جاتا، اگرچہ اس کا وصول بھی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی، سرداری دی، مقام دیا، منزلت دی، جناب ہاشم کو دیا، اور اب بے اولاد رہ گیا۔ وہ عبد شمس جو ہے وہ بے اولاد رہ گیا۔ اور جناب ہاشم نہایت حسین، جمیل، سردار اور سخی انسان تھے جناب ہاشم۔ انہیں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ شیبہ، نام تو اس کا شیبہ تھا، لیکن چونکہ یہ مدینہ میں چلے گئے تھے تو ان کے چچا نے وہاں سے لائے، نام شیبہ تھا، لیکن چونکہ جانتے تھے کہ اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی ہے، نور مرتضیٰ بھی ہے، اور لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کہا کہ جب بھی اسے پکارا جائے تو عبد المطلب کہہ کے پکارا جائے۔ وہ شیبہ نام تھا، لیکن عبد المطلب کہہ کے انہیں پکارا جانے لگا۔ وہ بھی نہایت سخی انسان، باعظمت انسان، کریم انسان، اور کریم ابن کریم بنتے آئے ہیں، سردار انسان، بڑے ملنسار، یا مکہ کے خانہ کعبہ کے چابی بردار اور متولی انسان جناب عبد المطلب۔ اور جب آگے اولاد بڑھی تو اللہ پاک نے انہیں بیٹے عطا کیے۔ کون؟ بڑے جلیل القدر بیٹے، ایک حضرت عبداللہ عطا کیا اور ایک ابو طالب علیہ السلام عطا کیا۔ صلوات پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ادھر عبد شمس کا اب تو بیٹا تھا نہیں، یہی امیہ تھا جو غلام تھا۔ امیہ نے شادی کی اور اس کا کردار بھی مشکوک ہے، لیکن جو تاریخ میں ہے کہ امیہ کا بیٹا ہوا اس کا نام حرب، اور حرب کا بیٹا ہوا تو ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا ہوا تو یہ معاویہ اور اس کے دیگر بھائی۔ ادھر جناب عبد مناف کا بیٹا جناب ہاشم، جناب ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے آگے بیٹے اللہ نے عطا کیے تو ابو طالب جیسا بیٹا عطا کیا، عبداللہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا یہ دونوں خاندانوں میں دشمنی چلتی آئی، حسد کرتے آئے۔ یہ سردار تھے، سخی تھے، کریم تھے، دکھی انسانیت کے کام آنے والے تھے، اور بزنس مین تھے،
بہت ہی حسین و جمیل. جب یہ دو بیٹے عطا کیے، اب اللہ نے اس نور جو واحد نور چلا آ رہا تھا عبد المطلب کی پیشانی میں، دو نوروں کو الگ کر دیا. ایک نور عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکایا، ابو طالب کی پیشانی میں نور علی حیدر کرات کو چمکایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ نساء کی جو آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر آیت، جائیں آپ مطالعہ کریں، اس کی تفسیر میں بھی پڑھیں ذیل میں. میرے استاد بزرگوار جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مفسرین نے بھی اسی آیت کے ذیل میں یہ تفاسیر کو بیان کیا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ، کیا تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو؟ یحسدون الناس، لوگوں سے حسد کرتے ہو. کن لوگوں سے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان لوگوں سے حسد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں کمالات عطا کیے ہیں، اور فضائل اور کمالات کی وجہ سے ان سے حسد کرتے ہیں. اب یحسدون الناس، وہ کون ہیں؟ ناس کون ہے؟ امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی آیت کے ذیل میں دیگر بھی بہت سارے راوی ہیں، صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، جناب جابر ہیں، دیگر بہت سارے صحابہ ہیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو الناس المحسودین محسودون، کہ اس آیت میں لوگوں نے جن لوگوں سے حسد کیا، کینہ کیا، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نحنو الناس المحسودین، اور وہ جن سے حسد کرتے ہیں، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں، جن سے یہ حسد کرتے ہیں. اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے مولا مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمایا نحنو آل ابراہیم المحسودون، ہم ہی وہ آل ابراہیم ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں. خط لکھا شام کے بادشاہ کو مولا کائنات نے، اس خط نے فرمایا کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں، وَأَنْتَ الْحَاسِدُ، اور تو ہی حسد کرنے والا ہے ہم سے. تو ہمیں اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں، عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. لہذا اسلام کے پرچار کرنے والے وہ محمد مصطفیٰ تھے، اس کی حفاظت کرنے والے علی حیدر کرات تھے. ایک بھائی نے دین کو پہنچایا، اللہ نے ایک بھائی کو نبی بنا کر بھیجا، دوسرے بھائی کو امام بنا کر بھیجا، تاکہ دین اسلام کو پہنچائیں اور اس کی حفاظت کریں. دین اسلام کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، برباد کیا ہے، وہ حکومت ہے، سلطنت ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت ہے. کہنے کو تو مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام پھیلا، ملک فتح ہوئے، لشکر پھیلے، خزانے جمع ہوئے، بہت سارا اسلام پھیل گیا. اسلام تو پھیلا لیکن منہائے اہل بیت پھیلا. اہل بیت کے بغیر اسلام پھیل گیا، ملک فتح ہو گئے، خزانے پھیل گئے، لشکر پھیل گئے، اور اسلام مکہ سے باہر آ گیا. یہ اسلام تو پھیلا لیکن اہل بیت کے بغیر اسلام پھیلا. نتیجہ یہ نکلا کہ ملک فتح ہوئے، لا الہ الا اللہ کو مل گیا، محمد رسول اللہ کو مل گیا، لیکن روحانیت نہیں ملی.
تقوی نہیں ملا، انسانیت نہیں ملی، وہ مثبت اقدار نہیں ملے، اخلاقی اقدار نہیں ملے، انسانی اقدار نہیں ملے، روحانیت نہیں تھی، معنویت نہیں تھی، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، لیکن حقیقی اسلام بھی تھا، روح اسلام بھی تھا۔ اہل بیت کے بغیر یہ اسلام پھیلتا گیا، اور جیسے جیسے مسلمانوں کی حکومتوں کو عروج ملتا گیا، مؤرخین نے لکھا کہ یہ اسلام کو عروج مل رہا ہے، اور جب مسلمانوں کی حکومتوں کو زوال آنے لگا تو مؤرخین نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کو زوال آ رہا ہے۔ اور جب کہا کہ اسلام کو زوال آ رہا ہے، مسلمانوں کو بڑا برا لگا، اسلام کو کیوں زوال آ رہا ہے؟ کیا نمازیں کم ہو گئی ہیں؟ کہا نمازیں کم نہیں ہوئی۔ روزے کم ہوئے؟ کہا نہیں، نہ روزے کم، نہ نمازیں کم، نہ حج میں کوئی تبدیلی، نہ اللہ کی توحید میں، نہ حبیب کبریا کی نبوت میں کوئی شک۔ تو پھر کیا کہا؟ وہ جو ممالک فتح ہوئے تھے اسپین جیسے، وہ ملک ہم سے ہاتھ سے چلے گئی ہیں، تو معلوم ہوا کہ تم نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا تھا، وہ دین اسلام اور ہے، حکومت کا نام ہونا وہ اور ہے۔ اپنی حکومت کا نام آپ نے اسلام رکھ دیا تھا۔ چنانچہ جب تاریخ آگے بڑھی اور چونکہ ظالموں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ دیا گیا، تو کہنا شروع کر دیے کہ یزید کون؟ کہا خلیفہ اسلام، مروان خلیفہ اسلام، ولید خلیفہ اسلام۔ یہ خلیفہ اسلام تھے، لیکن چونکہ اپنی بنائی ہوئی حکومتوں کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا تھا، تو جب جو کچھ بنی عباس کو تھا یہ ختم ہو گیا، جو بنی امیہ کو ملا وہ ختم ہو گیا، جو کچھ دنیا کے دیگر مسلمانوں کو ملا وہ حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن جو حسین کو ملا تھا دین اسلام وہ باقی رہ گیا، وہ شریعت آج تک باقی ہے۔ لہذا اسلام بھی دو قسم کا ہو گیا، ایک حکومت والا اسلام، ایک شریعت والا اسلام۔ فتح مکہ کے وقت بھی دو قسم کے نظریات تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو کافر کہنے لگے کہ یہ حکومت ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ سلطنت ہے، لیکن مسلمانوں نے کہا یہ حکومت نہیں، یہ شریعت ہے، یہ رسالت ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ نبوت ہے۔ تو جب دشمن کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گیا تو جو اسلام کو حکومت سمجھ رہے تھے انہوں نے کوشش کر کے حکومت پہ قبضہ تو کر لیا۔ جب حکومت پہ قبضہ کیا اپنی ہی حکومت کا نام اسلام رکھ دیا، اسلام رکھ دیا کہ یہی اسلام ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسلام بھی تھا۔ اسلام نام بھی ہے اور اسلام شریعت بھی ہے۔ یعنی جس طرح لوگ اپنی اولاد، اپنے بیٹے کا نام اسلام رکھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھ دیا۔ اب اگر کہا جائے کہ اسلام مریض ہو گیا تو اسلام، دین اسلام مریض نہیں، وہ اس کا لڑکا مریض ہے۔ اسلام چور نکل آیا تو اسلام چور نہیں نکلا، دین اسلام چور نہیں، وہ اس کا لڑکا چور نکل آیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام دہشت گرد نکل آیا تو دین خدا جو محمد مصطفیٰ لائے تھے وہ دہشت گرد نہیں، ناجائز اولادوں اور حکومتوں کا اسلام دہشت گرد نکل آیا، یہ دہشت گرد ہے۔ وہ دین خدا تو دین خدا تھا۔ لہذا یہ دیکھا جائے کہ دین اسلام پرچار حقیقی دین کدھر ہے اور حکومت والا اسلام، تو دو طرح کے اسلام ہو گئے، حکومت والا اسلام اور شریعت والا اسلام، نبوت والا اسلام۔ جو دین اسلام تھا، دونوں اسلام آ کر وہ جمع ہو گئے۔
جب دونوں اسلام اکٹھے ہو گئے، جس طرح کھچڑی پکتی ہے، دال چاول اکٹھے ہو گئے، نہیں پتہ چل رہا تھا کہ حکومت والا اسلام کون سا ہے اور شریعت والا اسلام کون سا ہے۔ اب کون اس کو جدا کرے؟ حکومت والا اسلام بھی، وہ بھی مسلمانوں میں، اور شریعت والا اسلام وہ بھی مسلمانوں، دونوں قسم کے مسلمان۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم حکومت والے ہو تو ہر کوئی لڑنے کو تیار ہے کہ ہمارے پاس حکومت والا اسلام کہاں، ہم تو خدا کے لیے آئے ہیں، اسلام کے لیے آئے ہیں، ہم تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی جنت اور آخرت کے لیے آئے ہیں، خدا کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی یہ قبول نہیں کرتا کہ ہمارے پاس حکومت والا اسلام ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی عزیزان گرامی کہ کوئی فیصلہ کرے کہ حکومت والا اسلام کون سا ہے اور شریعت والا اسلام کون سا ہے۔ تو چونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ فیصلہ کر لیا جائے، اور فیصلہ بھی کھلے میدان میں ہو جائے، اور فیصلہ بھی اس طرح ہو جائے کہ صبح قیامت تک کوئی اس پہ پردہ نہ ڈال دے، کہ حکومت والا اسلام الگ ہو جائے، شریعت والا اسلام الگ ہو جائے۔ بس یہی تو کمال تھا نبی کے نواسے کا، محمد مصطفیٰ کے بیٹے سید الشہداء کا، مظلوم کربلا کا، کہ جس نے عاشور کے دن للکار کے بلایا کہ آؤ آج فیصلہ ہو جائے کہ حکومت کا اسلام کہاں ہے، شریعت والا اسلام کہاں ہے۔ کہ بتاؤ کہ حکومت والا اسلام کہاں اور رسالت والا اسلام کہاں، وہ دین اسلام کہاں، کہاں آؤ بتاؤ فیصلہ ہو جائے۔ تمہارے یزید کے پاس کیا ہے؟ کیا اس کے پاس علم ہے؟ کہا نہیں۔ ذاتی کردار ہے؟ نہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمات ہیں؟ نہیں۔ خاندان ہے؟ نہیں۔ کوئی پس منظر ہے؟ نہیں۔ کوئی شجاعت ہے؟ نہیں۔ کوئی اپنے باپ دادا کی کوئی دین اسلام میں کسی جنگ میں جہاد میں کوئی اس کے پاس خوبی ہے، کمال ہے، طہارت ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ہے یزید کے پاس؟ کہا بادشاہ ہے، حکومت ہے۔ یزید کے پاس کردار نہیں، طہارت نہیں، خاندان کی عظمت نہیں، ماں باپ کی بزرگوں کی عظمت نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور ادھر حسین کے پاس کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ علم ہے؟ کہاں ہاں علم ہے، طہارت ہے، خاندان کی بزرگی کی عظمت ہے، ماں باپ کی خدمات ہیں، نانا محمد مصطفیٰ، بابا علی مرتضیٰ، ماں فاطمہ زہرا، بھائی حسن مصطفیٰ جیسا ذاتی کردار بھی ہے، کمالات بھی ہے، یعنی ہر چیز حسین کے پاس ہے۔ کیا نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں۔ تو حسین بادشاہ نہیں، ہر چیز موجود ہے، اور یزید بادشاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حکومت والا اسلام تھا وہ یزید کی طرف چلے گیا، جو شریعت والا اسلام تھا وہ حسین کی طرف آ گیا۔ صلی اللہ محمد۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ حکومت والا اسلام یزید اور یزیدیت کے پاس ہے، اور شریعت اور رسالت والا اسلام حسین اور حسینیت کے پاس ہے، ہر سال حسین والے اسلام کے عزادار حسینیت کے لیے عزاداری مناتے ہیں، حکومت والے اسلام والے اس کو روکتے ہوئے بم برس کر کے اس کو حملہ کر کے روکتے ہیں، وہ جلوسوں کو روکتے ہیں، وہ بند کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن شریعت والے اسلام کے عزادار جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ لہذا یہ وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے بھیجا، جو شروع ہوا تھا، جس کو علماء نے اپنی ایک خاص اصطلاح میں یوں بیان کیا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا محمدیت الحدود ہے، حسینیت البقاء ہے۔ یعنی اسلام وہ ہے کہ جس کا آغاز تو نبی محمد مصطفیٰ سے ہوا، اسلام کی بقاء محسن اسلام حسین ابن علی سے ہوئی۔ بچانے والے
جس کے ذریعے سے قیامت تک حسین یہ دین اسلام باقی رہا، وہ مظلوم کربلا ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے فرمایا کہ ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر 10 محرم تک جس نے دین اسلام کو پہنچایا، حفاظت کی، اسے حسین کہتے ہیں، اور جس نے قیامت تک میرے مشن کو بچایا وہ زینب کبریٰ سلام، وہ میرے بیٹا امام سجاد ہے، وہ اسیران کربلا ہے، اور جس نے مشن حسین ابن علی کو کی بقا میں اپنا کردار ادا کیا، عزادارو آج اسی بیوی کی شہادت ہے جسے سکینہ بنت حسین کہتے ہیں، جس کی عمر مبارک تو کل 4 سال تھی، لیکن دکھ بہت زیادہ تھے، جو اپنے زمانے کی فاطمہ تھی، جو اپنے زمانے کی فاطمہ تھی، عزادارو بڑی لاڈلی تھی، نام تو فاطمہ تھا، لیکن بابا کو اتنی پیاری تھی کہ سینے کے اوپر سونے والی مولا حسین نے کہا یہ میری بیٹی سکینہ ہے، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں رباب نہ ہو، سکینہ نہ ہو۔ بڑی پیاری سکینہ، سینے پہ سونے والی۔ ہر صاحب اولاد، ہر باپ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن مولا حسین کو بڑی جو دعاؤں میں مانگ مانگ کے اللہ نے اس بیٹی کو لیا تھا، عزاداروں کو سکینہ، وہ 4 سال کی بیٹی سکینہ۔ بس عزاداروں چند جملے تاکہ ہماری عبادت ہو جائے۔ یہ وہ سکینہ کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا، مدینہ سے مکہ آیا، مکہ سے کربلا کی طرف آ رہا تھا، تو ایک مقام ایسا آیا جہاں مولا حسین نے کہا السلام علیکہ یا مسلم بن عقیل، اور سلام کیا۔ جناب شہزادی تڑپ کے کہا کہ بھیا خیر تو ہے مسلم کی۔ عباس علمدار بھی پریشان ہوئے، کہا میری انگلی میں دیکھو۔ جب انگلیوں میں دیکھا کہ مسلم بن عقیل کی گردن کو اڑایا جا رہا تھا، کہا مسلم بن عقیل کی شہزادی بیٹی آقا کو لے آؤ۔ اس مسلم کی بیٹی جو چھوٹی بیٹی تھی مولا حسین نے آغوش میں بٹھایا، پیار کیا، دست شفقت پھیرا، اور جب پیار کرنا شروع کیا نا، وہ سمجھ گئی بنی ہاشم کی پری تھی۔ کہا مامو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہو، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ کہا بیٹا آج کے بعد میں مامو بھی ہوں، تیرا بابا بھی میں ہوں۔ یہ تمام منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی بچی کا بابا مارا جائے اسے پیار کیا جاتا ہے، دست شفقت پھیرا جاتا ہے، کانوں میں مندے ڈالے جاتے ہیں، پیار کیا جاتا ہے۔ عزادارو یہ منظر سکینہ دیکھتے رہی۔ جب 10 محرم کو مولا حسین کی شہادت ہوئی، جناب سکینہ بابا بابا کرتی، اب یہ انتظار کر رہی تھی کہ مسلمان آئیں گے پیار کریں گے، لیکن کس رنگ میں پیار کیا؟ کسی نے تماچے مارے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، اور کسی نے سکینہ کے کان سے وہ دور کھینچے۔ عزاداروں دور کیسے کھینچے؟ اچانک نہیں، بلکہ ظالم نے سکینہ کے کانوں میں ہاتھ ڈالا، اس کو بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اور بچی کے کان چھد گئے، اور وہ بابا بابا کرتی رہی۔ کہا بابا مجھے تماچے مارے جاتے ہیں۔ عزاداروں یہ وہی بچی ہے جب 10 محرم کو آخری مرتبہ مظلوم کربلا اپنے زلجنا پہ سوار ہوئے نا، الوداع کر کے، اور یہ کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا فضۃ و جاریۃ ام زہرا علیکن من السلام۔ اب حسین کا آخری سلام۔ بس مولا حسین نے کہا اے بہن زینب مجھے پرانا لباس لا کر دے دو۔
پرانا لباس دیا، مولا حسین نے اس کو بھی پارا پارا کرنا شروع کیا۔ جب زیب تن کر چکے اور چلے مظلوم کربلا، چند قدم چلے تھے، جناب زینب نے فرمایا مہلا مہلا یا ابن الزہرا، مہلا مہلا، اے میرے ماجائے حسین ذرا آہستہ آہستہ جا، اما فضا جاؤ میرے بھائی حسین کو واپس بلاؤ۔ مولا حسین آئے، کہا بہن زینب تو نے مجھے الوداع کر دیا تھا، کہا ہاں الوداع کیا، لیکن مجھے ماں کی وصیت یاد آئے، ذرا بند قبا ہٹاؤ۔ بوسہ دینا شروع کیے گلے کے، بوسے دیے، کہا یہ میری اماں کی وصیت ہے، پسے گردن بوسہ دیا، کہا یہ اجڑی زینب کا بوسہ ہے۔ جناب حسین نے کہا اے بہن زینب ذرا تم بھی یہ نشانوں سے ردا کو ہٹاؤ، ذرا سر سے چادر کو ہٹاؤ، یہ بابا علی کی وصیت ہے۔ اپنے بازوؤں کو بوسہ دے کر کہا یہ وہ غریب کربلا کا، کہا اگر اس گلے پہ خنجر چلے گا تو ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ بس عزادارو مظلوم کربلا جب چلے نا، جب چلنا چاہتے ہیں تو ذوالجناح کو خطاب کیا میرے گھوڑے یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد تجھے میں تکلیف نہ دوں گا۔ ذوالجناح کو کہا، لیکن ذوالجناح چل نہیں رہا۔ پھر کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تو تھک گیا ہے، لیکن یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد تکلیف نہ دوں گا۔ گھوڑے نے جھک کے نظریں جھکا کر کہا، اور مظلوم کربلا نے زین سے جب دیکھا نا تو پچھلے پاؤں سے 4 سالہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، میں نے صبح سے دیکھا کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آئے۔ مظلوم کربلا نے پیار کیا، الوداع کیا، اور جب الوداع کرنے لگے نا کہا سکینہ جانتی ہو تجھے میں نے اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ میں نے مانگا تھا مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ اس کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کروں، اور جس کو تماچے بھی لگے اور جسے اسیری بھی آئے اور اسلام کی بقا کے لیے حصہ آئے۔ غور سے اٹھی، کہا جاؤ میرے بابا عزادارو یہ چلے مظلوم کربلا چلے۔ جب 11 محرم کو رات ڈھل گئی، جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم آؤ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب بچوں کو اکٹھا کیا دیکھا سکینہ نہیں ہے، پریشان ہوئی، سکینہ کہاں ہے؟ کبھی علی اکبر کو پکارا ہوگا کہ سکینہ آپ کے پاس تو نہیں، کبھی عباس کو پکارا ہوگا کہ چچا کے پاس تو نہیں، لیکن کیا منظر دیکھا رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں۔ جناب زینب کہتی ہیں ایک پتھروں کے ڈھیر کے پاس سکینہ کو بیٹھے روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹا سکینہ یہ پتھروں کے ڈھیر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ پتھروں کا ڈھیر نہیں، یہ میرے بابا حسین کی بدن اطہر ہے۔ کہا بیٹو کیسے پہچانا؟ لاش کو تو سر سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن کو آگ لگی مجھے تماچے مارے گئے، میں کبھی مشرق بھاگتی کبھی مغرب بھاگتی، میں بابا بابا کرتی بھاگتی، انہی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ سکینہ ادھر آؤ بیٹا سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، یہ میرے بابا ہیں۔ عزاداروں جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اور ملعون آگے بڑھے کہ بیویوں کو بے بخلا اور چادر اونٹوں پہ سوار کیا جائے، تو جناب زینب نے کہا ہٹ جاؤ ہم مخدرات عصمت ہیں، میں خود سوار کروں گی۔ تمام بیویوں کو سوار کیا۔ جب باری آئے نا جناب سکینہ بنت الحسین کی سوار کیا، سوار کرنے لگے، شمر نے کہا اس کے ساتھ کوئی اور سوار نہ ہوگا۔ کہا اے بے حیا یہ اتنی چھوٹی ہے، ماں حمل میں بھی اکیلی سوار نہیں ہوتی، یہ گر جائے گی۔ کہا زینب میں اس کا ایسا بندوبست کروں گا یہ گرے گی نہیں۔ ظالم نے ایک رسی لائی، سکینہ کے
کے ایک پاؤں سے رسی باندھی اور نیچے سے گزار کے دوسرے پاؤں تک باندھی. جب یہ قافلہ دوڑایا, اتنا دوڑایا کہ وہ رسی گھستی گھستی جب ٹوٹ گئی, آدھی رات کا وقت تھا, سکینہ گر گئی. وہ نیزہ جس میں سر حسین تھا زمین میں گڑ گیا اور قافلہ ٹھہر گیا. شبر آیا, کیا وجہ ہے؟ کہا یہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا. لیکن عزادارو, شبر کہاں آیا؟ اس نیزے کے پاس نہیں, چلتا چلتا وہاں آیا جہاں سید سجاد تھا. سید سجاد کی پشت پہ اجر رسالت دینا شروع کیے. اتنے تالیانے مارے, اتنے تالیانے مارے. اور مولا سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا, بابا کیا وجہ ہے, آپ چلتے کیوں نہیں؟ کہا سجاد میری سکینہ گر گئی ہے, اب جنگل ہے. جناب زینب بھی واپس آئے اور غالب بھی آئے, لیکن جناب زینب نے کیا دیکھا کہ ایک بوٹا پوش بی بی ہے, سکینہ کو گود میں لیے پیار کر رہی ہے. جناب زینب کہتی ہے اے بی بی تیرا بڑا احسان ہے, شکریہ کہ تو نے میری بچی کو سنبھالا. کہا اے میری زینب دیکھ تیری ماں رہا, میں جنت البقیہ چھوڑ کے آئی ہوں. عزادارو یہی وہ بی بی سکینہ جو 4 سالہ سارے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک بابا کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں ایک دن جو شہادت کی رات ہے, اس دن کیا ہوا کہ خواب میں دیکھا جناب سکینہ نے کہ میرے بابا آئے ہیں. جناب زینب نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا یہاں تھے, میرے بابا کہاں گئے؟ زینب نے گود میں لیا, بیٹی کو آرام نہیں. ام کلثوم نے لیا, بیٹی کو آرام نہیں. جناب ام لباب نے خاموش کرنا چاہا, ہر کوئی پیار کر رہا ہے لیکن سکینہ رو رہی ہے. پتہ چلا یزید کو کہ کیا وجہ ہے. کہا حسین کی 4 سالہ بیٹی اپنے بابا کا سر مانگ رہی ہے. کہا جاؤ دے دو. سکینہ کی گود میں حسین کا سر آیا. جناب سکینہ کہتی ہے بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا ہے, اور بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا ہے, تمہارے بالوں میں یہ مٹی کس نے روا کی ہے. اور وہ بیان کرتی ہے, شکایت کرتی ہے بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے 2 پھینس لیے گئے, بابا میرے دامن میں آگ لگی. بس بابا بابا کرتے جب بچی کی آگ لگی, سید سجاد آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو حسین کی بیٹی زندان شام میں اور وہ دنیا سے چلی گئی. عزادارو 3 ایسے جنازے تھے کہ غسل دینے والا ہر انسان رویا. پہلا جنازہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا تھا. علی حیدر کرار غسل دیتے دیتے دھارے مار کے رونے لگے. کہا کیوں؟ کہا زہرا کی پسلیوں میں ہاتھ لگا اور سار پہ ہاتھ لگا. زہرا کی آنکھیں سرخ تھی. اور دوسرا جنازہ سید سجاد کا تھا. امام باقر جب غسل دینے لگے تو رونا شروع کر دیا. کہا ابھی تک میرے بابا سجاد کے بدن پہ وہ زنجیروں کے نشان ہیں, وہ دور خاردار کے نشان ہیں. عزادارو تیسرا جنازہ اسی 4 سالہ بچی کا تھا. وہ غسل دینے والی بی بی اندر گئی نا اور روتی ہوئی باہر آئی. کہا سجاد کیا وجہ ہے, کون سی بیماری تھی اس بچی کو, اس کے بدن پہ کوئی نیلے دار ہے, کوئی سیاہ دار ہے. اسی لیے تو امام زمانہ پردے غیب میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس 4 سالہ بی بی پر, اور جس کے کربلا سے کوفہ اور شام تک, اور جس کے رخساروں میں رنگ بدلتے رہے, کبھی نیلے ہوئے تو کبھی سیاہ ہوتے رہے. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب